ذرا تصور کریں، اگر کسی انسان کو ایک ایسا موقع ملے جہاں اس کی تھوڑی سی محنت کا نتیجہ اس کی پوری زندگی کی کمائی، مطلب تقریباً 83 سال کی محنت سے بھی زیادہ ہو۔ آج کی اس گہری گفتگو اور تجزیے میں ہم اسی حیران کن تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، اور یہ محض کوئی عام روایتی بحث نہیں ہے، بلکہ فراہم کردہ حقائق کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس ایک مخصوص رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دنیا کا جو اصول ہے نا، وہ یہی ہے کہ کامیابی کو ہمیشہ وقت کے پیمانے پر ناپا جاتا ہے، مطلب جتنا وقت دیا اتنا ہی نتیجہ ملا۔ لیکن یہاں جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اس روایتی حساب کتاب کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ بالکل، یہ 83 سال یعنی 1000 مہینوں والا حساب تو واقعی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اگر اسے آج کے دور کی کسی مثال سے سمجھا جائے نا، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں صرف ایک دن کام کرے اور وہ کمپنی اسے ریٹائرمنٹ تک کی پوری تنخواہ اسی وقت دے دے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیشکش لگتی ہے۔ اور اس رات کا کمال صرف اس طویل مدتی ثواب کے حساب تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم ان تفصیلات پر غور کریں تو اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شام سے لے کر صبح فجر تک پوری فضا میں ایک مکمل سلامتی، سکون اور رحمت چھائی رہتی ہے۔ مطلب صبح تک ہر طرف ایک خاص قسم کا سکون طاری رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ محض کوئی ریاضیاتی جمع تفریق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا وقت ہے جب کائنات کا پورا نظام ایک خاص قسم کے امن کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں آ کر ذہن میں ایک منطقی الجھن بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ رات اتنی ہی فیصلہ کن اور اہم ہے تو اس کی کوئی ایک مقررہ تاریخ واضح کیوں نہیں کی گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید اسے اس لیے چھپایا گیا تاکہ لوگ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کر کے باقی پورا مہینہ سستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیا واقعی اس راز کے پیچھے یہی حکمت ہے؟ انسانی نفسیات کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ دلیل بہت وزن رکھتی ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صحیح، تاکہ مسلسل کوشش جاری رہے۔ بالکل۔ اگر ایک تاریخ پتھر پر لکیر کر دی جاتی تو وہ جو کوشش کا عنصر ہے نا، وہ ختم ہو جاتا۔ یہ پوشیدگی دراصل انسان کو مسلسل متحرک رکھنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ جستجو کے اس عمل سے گزر کر ان تمام راتوں کی برکات سمیٹ سکے۔ یعنی اصل اہمیت اس کو پا لینے کے ساتھ ساتھ اسے تلاش کرنے کے سفر کی بھی ہے۔ تو فرض کریں کوئی شخص ان تمام راتوں میں جاگ کر اس کی تلاش میں لگا ہے، تو اسے اس خاص وقت میں مانگنا کیا چاہیے؟ اس حوالے سے ماخذ میں ایک خاص دعا کا ذکر ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ ایک مخصوص دعا پر بہت زور دیا گیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم رات کے لیے کسی بڑی دنیاوی کامیابی کی بجائے خاص طور پر اسی ایک دعا کو کیوں چنا گیا؟ اس کی اصل وجہ اس دعا میں استعمال ہونے والے عربی لفظ عفو کی گہرائی میں چھپی ہے۔ عام طور پر معافی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے غلطی کی اور اسے سزا سے بچا لیا گیا۔ لیکن وہ غلطی کہیں نہ کہیں ریکارڈ پر موجود رہتی ہے۔ بالکل، وہ موجود رہتی ہے، جبکہ عفو کا مطلب ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، اسے اس طرح مٹا دینا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اس دعا کے ذریعے دراصل یہ مانگا جا رہا ہے کہ ماضی کا سارا بوجھ، ساری غلطیاں مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دی جائیں۔ اوہ واہ، یہ تو واقعی ایک مکمل ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ یعنی وہ 83 سال والی محنت اور اس کے ساتھ ماضی کی مکمل صفائی دونوں ایک ہی وقت میں مل رہے ہیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے۔ اسے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد والوں، والدین اور پوری انسانیت کے لیے بھی یہی معافی مانگے۔ اسی لیے یہ انفرادی طلب سے نکل کر ایک بہت بڑی اجتماعی بھلائی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور
اس سب کے ساتھ ایک بہت سخت یاد دہانی بھی جڑی ہوئی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا سال یا اگلا رمضان دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں. اس لیے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. یہ یاد دہانی ہمیں واپس اسی 83 سال والی مثال پر لے آتی ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی. جی بالکل. چونکہ انسانی زندگی کی اگلی سانس کا بھی کوئی علم نہیں، تو کیا اس ایک رات کی تلاش کی یہ شدت دراصل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم روزمرہ کی اندھی دوڑ سے تھوڑا وقت نکالیں اور یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کی اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم واقعی اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی مستقل اہمیت ہے؟ یہ یقیناً سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے.